چاہ رہا تھا کہ ویڈیو میں بیان کر دوں. بہت سارے لوگ جو ایک عام سوال ہے جی چھوٹی مکھی کا شہد ہے کہ بڑی مکھی کا شہد ہے, یہ بھی بہت زیادہ سوال جو ہے نا وہ اب پوچھا جاتا ہے. اب یہ جو فرق ہے نا یہ بھی ہمارے پاک و ہند میں ہی ہے. آپ یقین کریں پوری دنیا میں ایسا فرق نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ کویشچن نہیں کیا جاتا کہ چھوٹی کا ہے کہ بڑی کا ہے. صرف شہد چاہیے ہوتا ہے, شہد اصلی ہو, خالص ہو, اتنا ہی کافی ہوتا ہے. چھوٹی بڑی مکھی کا میری معلومات کے مطابق قطعاً شہد پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کہہ کے چھوٹی مکھی چھوٹی مکھی چھوٹی مکھی چھوٹی مکھی کے شہد کوئی مہنگا بنا دیا. ہوتا بھی کم ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جو آپ کو چیز 2200 میں ملنی ہے وہ کو 6000 میں 5000 میں 5500 میں اس ریٹ پہ ملے گی. کیوں جی چھوٹی مکھی کا شہد چاہیے. تو یہ ڈیمانڈ ہمیں کم کرنی چاہیے تاکہ چیز آپ کو آسانی سے ملے. چھوٹی مکھی کا شہد ہو یا بڑی مکھی کا شہد ہو, آپ کو شہد سے غرض ہونی چاہیے کہ شہد ٹھیک ہو, وہ کسی بھی مکھی کا ہو. اس میں فائدے میں نے اپنی معلومات عرض کی, اگر کسی کے معلومات میں کوئی اضافی چیز ہے تو ضرور شیئر کریں, کمنٹس میں بتائیں. لیکن میری معلومات کے مطابق آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, چھوٹی بڑی مکھی کے شہد میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. صرف بنانے کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے فرق آ جائے, لیکن فوائد کا اور اس کے جو کمالات ہیں شہد کے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ سیم ہی چیز ہوتی ہے, وہ چھوٹی مکھی کا شہد ہو یا بڑی مکھی کا شہد ہو. تو لہذا اس لیے یہ جو چھوٹی مکھی یا بڑی مکھی کا ہم فرق کرتے ہیں نا, اس فرق کو ہمیں جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے. کوئی بھی مکھی کا شہد ملے, بلکہ ڈیمانڈ کوشش کریں زیادہ بڑی مکھی کی رکھیں, تاکہ جو چھوٹی مکھی کے جو ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں, اور ہر بندہ چھوٹی مکھی کیا کہ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. ہم نے بھی بڑھائے ہوئے ہیں, ہم نے بھی اس لیے بڑھائے ہوئے ہیں کہ ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے, اور ہم بھی جہاں سے پرچیز کرتے ہیں وہاں سے بھی ذریعہ بات ہے ریٹ زیادہ ہی ملتے ہیں. کہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے تو پھر اتنے کا ملے گا, بڑی مکھی کا تو آپ کو اتنے کا مل جائے گا. تو لہذا اس لیے اس فرق کو جو ہے نا وہ لازمی ختم کریں. شہد آپ حاصل کریں چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو, اس سے کوئی غرض آپ کو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیان کروں, تاکہ شہد خریدنے میں ہم جن باتوں کو جو ہے نا وہ ذہن میں ہمارے چند ایک سوالات ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ بعض اوقات کوئی غرض نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بات میں یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں اکثر, وہ میرے ذہن میں آیا, چلے میں وہ بھی بیان کرتا جاؤں. کہ بعض کسٹمر یہ سوال کرتے ہیں جتنا شہد آتا کہاں سے ہے, جتنا بکتا ہے اتنا تو ہوتا نہیں ہے, 2 نمبری بہت زیادہ ہے, فلاں ٹمکانی ہے. وہ مجھ سے کسٹمر نے سوال کیا تو میں نے پھر انہیں گائیڈ کیا. وہی بات میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ نارملی جو پاکستان میں, انڈیا میں یا پوری دنیا میں جو شہد بکتا ہے, میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ فارمی شہد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فارمی شہد ایسا نہیں کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق جو چھوٹے سے چھوٹے فارم بھی ہوتے ہیں نا, وہ 50 سے 100 120 ڈبوں پر مشتمل ہوتے ہیں, اور ہر ڈبے سے سالانہ 35 کلو سے لے کر 50 کلو تک, اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ 60 کلو کے لگ بھگ بھی شہد حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ ڈبوں کے اندر جو وہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں چھتوں والی, اس کی مقدار پر بھی یہ بات مشتمل ہے. بہرحال 35 کلو سے لے کر 60 کلو تک شہد ایک ڈبے سے حاصل کیا جا سکتا ہے سالانہ. اور جو چھوٹے سے چھوٹا فارم بھی پاکستان میں باقاعدہ فارمر جو چلا رہے ہیں نا, وہ 100 سے 120 ڈبوں پر 80 ڈبوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور جن کے بڑے فارمز ہیں وہ تو بعض اوقات 700-800 ڈبوں پر بھی ہوتے ہیں, 1000 ڈبوں پر بھی ہوتے ہیں. مختلف شہروں میں ان کے ڈبے جو ہے نا وہ رکھے ہوتے ہیں, اور ان سے شہد جو ہے نا وہ بڑی مقدار میں حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ شہد کی جو پیداوار ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہے, پیداوار بھی بہت زیادہ ہے اور اتنی بکری بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر بک رہا ہے زیادہ تو ایسا نہیں کہ اس کی پیداوار کم ہے, پیداوار بھی اس کی بہت زیادہ ہے, اور وہ فارمی شہد کی صورت میں ہے. بلکہ میری ویڈیو اس چینل پر موجود ہے, بن آف ہنی کا جو ہمارا چینل ہے, کہ اس میں میں خود کالا باغ والی سائٹ پر گیا, اور جو لوگ وہاں پہ گئے ہوں یا وہاں کے رہائشی ہوں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ وہاں پہ جنگلات ہی جنگلات ہیں. میں ابھی فارمی شہد کی بات نہیں کر رہا, میں جنگلی شہد کی بات کر رہا ہوں. ہم نے 2 گھنٹے وہاں پہ وزٹ کیا, ہمارا کچھ شہد وہاں سے بھی آتا ہے چونکہ, تو ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا. وہاں پہ آپ یقین کریں 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر ہمیں بڑی مکھی کے 20 سے 25 چھتے ایسے نظر آئے کہ جن سے اگر شہد حاصل کیا جائے تو میرا خیال ہر چھتے سے 12 سے 15 کلو, اور بعض وہ تھے جو قد آدم سے بھی اونچے چھتے تھے, 20-25 کلو 30 کلو تک شہد بھی ایک چھتے سے نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. 10-12 کلو سے سٹارٹنگ ہوتی ہے, اور بڑے چھتوں میں 20-30, اور میں نے تو یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی آپ کو کہ بعض اوقات 45 کلو 50 کلو ایک چھتے سے شہد نکلتا ہے. بڑی مکھی کے چھتے بعض اوقات اتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ میں قدرتی شہد کی بات کر رہا ہوں کہ قدرتی شہد بعض اوقات بعض علاقوں میں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے, بہت مقدار میں ایک چھتے سے نکل آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فارمی شہد کی مقدار تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, وہ تو لوگوں نے ایسے جنگلات میں جگہ جگہ ڈبے لگائے ہوتے ہیں.
ہمارے لاہور شہر میں بھی ہیں، اور یہ پنڈی گیپ سے لے کر کرک بنو کا جو پورا علاقہ ہے یہ سارا جنگلات پر مشتمل ہے. وہاں پہ سمجھ لیں فارمنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو قدرتی چھتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ حاصل کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ایک کویشچن ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ یار شہد اتنا حاصل کہاں سے ہوتا ہے، بالکل حاصل ہوتا ہے، جنگلی بھی ہوتا ہے، فارمی بھی ہوتا ہے. میں اس کا بالکل انکار نہیں کر رہا کہ 2 نمبری نہیں ہوتی یا اس میں ملاوٹ والا پہلو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں نہیں پایا جاتا. ایسا بھی ہے بالکل، وہ تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر چیز میں ملاوٹ والا پہلو موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں شہد خاص نہیں ہے یا دودھ خاص نہیں ہے، وہ ہر چیز. آپ کپڑا لے لیں، آپ کوئی کھانے پینے کی اور چیزیں لے لیں. حتیٰ کہ میری معلومات میں یہ بھی آیا تھا کہ جو کاجو ہمارے ہاں بکتے ہیں، بعضوں نے اس کے بھی وہ جناب 2 نمبری یوں کی ہوئی ہے کہ اس کا بادام مونگ پھلی کو لے کر اس کو پیس کر تو وہ کاجو کے سائز کا اس کا فریم بنا کے تو اس میں جو ہے نا وہ مونگ پھلی کے ذریعے کاجو تیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہو رہا ہے. بہرحال ہمارے ہاں سب کچھ چلتا ہے تو اس کا انکار نہیں ہے. لیکن شروع میں نے آپ کو عرض کیا کہ بااعتماد جگہ سے لیں گے تو انشاءاللہ خالص چیز ہی ملے گی. وہاں 2 نمبری والا پہلو نہیں ہوگا کہ جو بندہ پراپر ایک عرصے سے کام کر رہا ہے وہ آپ کو 2 نمبر چیز دے کر ایک بندے کو یا 2 بندے کو یا کسی ایک جگہ سے گندی چیز لے کر وہ اپنا وہار ہرگز خراب نہیں کرے گا. وہ آپ کو پراپر اچھی چیز ہی دے گا. اچھی جگہ سے خریدیں گے اچھی چیز ہی ملے گی. ہاں کسی نئے بندے سے جو آپ کو چھتا دکھا رہا ہے کہ چھتے کے اندر شاید موجود ہے، شاپر پکڑا ہوا ہے یا بالٹی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس کا آتا پتہ آگا پیچھا کوئی بھی نہیں ہے، وہاں سے لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ ملے یا آپ کے ساتھ فراڈ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کو 2 نمبر چیز مل جائے. لیکن کسی پراپر جگہ سے لیں گے جو بندہ پراپر اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کو اس فیلڈ میں عرصہ ہو گیا ہے تو وہاں سے امید ہے کہ آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی. تو یہ چند ایک باتیں تھیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا. بہرحال خالص شہد حاصل کرنے کے لیے ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس ملٹیپل قسم کے شہد جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. پورے پاکستان میں کیش آن ڈلیوری کی سہولت موجود ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق دے اور جو ہے نا وہ ہمیں دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے. جو فراڈ کرنے والے ہیں ان کے شر سے جو ہے نا وہ ہمیں محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.